الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ترمذی اول کے درس کے سلسلے میں مقدمے میں ہماری بحث چل رہی تھی، اور مقدمے کی جو 13ویں بحث تھی حجیت حدیث۔ حجیت حدیث میں جو 4 ابحاث تھیں ان میں سے تیسری بحث میں منکرین حدیث کے 3 نظریات اور ان کی تردید کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ تو منکرین حدیث کے 3 نظریات کو ہم نے پہلے بیان کیا، اور ان 3 نظریات میں سے پہلے نظریے کی تردید پر مشتمل جو قرآنی آیات اور دلائل تھے ہم نے ان کا بھی ذکر کیا۔ آج ہم ذکر کریں گے منکرین حدیث کے نظریہ ثانیہ کی تردید۔ منکرین حدیث کا جو دوسرا نظریہ تھا احادیث کے متعلق وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صرف صحابہ پر حجت تھے، صحابہ کے ماسوا پر یعنی ہم پر اور صحابہ کے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے حجت نہیں ہے۔ یہ ان کا دوسرا نظریہ تھا۔ اب نظریہ ثانیہ کی تردید بھی ہم قرآنی آیات سے کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو منکرین حدیث کے نظریہ ثانیہ کی صراحتاً اور وضاحتاً تردید کرتی ہیں۔ ان میں سے ہم یہاں پہ چند آیات کا ذکر کریں گے۔ ان میں سے پہلی آیت یہ ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قرآن کی آیت ہے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ اب دیکھیں یہاں الناس جو ہے وہ عام ہے، اور تمام کے تمام انسانوں کو وہ کیا ہے؟ شامل ہے۔ دوسری آیت کریمہ ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ یہ اور بھی اس سے زیادہ واضح ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اب کافۃ للناس میں پوری کی پوری انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والی اس میں شامل ہے۔ تیسری آیت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور چوتھی جو آیت ہے وہ ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عالمین جمع کا صیغہ یہاں پہ استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی بہت ساری آیات اور بھی ایسی ہیں کہ اس سے صراحتاً اور وضاحتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ارشادات اور آپ کی ذات یہ صرف صحابہ تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آگے ہم بیان کریں گے نظریہ ثالثہ کی تردید۔ تیسرا جو نظریہ تھا منکرین حدیث کا وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تو صحابہ تک محدود نہیں ہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے حجت ہیں، ہمارے لیے بھی حجت ہیں، لیکن ہمارے پاس جن ذرائع سے احادیث پہنچی ہیں وہ ذرائع معتمد نہیں ہیں، تو اس لیے ہم ان ذرائع کے معتمد نہ ہونے کی وجہ سے احادیث پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ ایک تیسرا نظریہ تھا، اور یہ ان کا اصل میں اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا نظریہ ہے، اور اس نظریے کے قائل بہت سارے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ بہرحال نظریہ ثالث کی ہم تردید بیان کریں گے کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ احادیث ہم تک قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن جن ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے انہی ذرائع سے احادیث بھی ہم تک پہنچی ہیں۔ دیکھیں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو لے کر آگے امت تک پہنچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات کو بھی انہی لوگوں نے آگے امت تک پہنچایا۔ تو جن واسطوں سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، جن ذرائع سے قرآن ہم تک پہنچا ہے،
انہی واسطوں اور ذریعوں سے حدیث بھی ہم تک پہنچی ہے۔ اگر یہ واسطے ناقابل اعتماد ہیں تو پھر قرآن پر سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا، اور تم لوگ قرآن کو ماننے کے تو دعوے دار ہو، تو اگر قرآن کو مانتے ہو تو جن ذرائع اور واسطوں سے قرآن پہنچا ہے انہی واسطوں اور ذرائع سے حدیث بھی پہنچی ہے، لہٰذا اگر قرآن کو مانتے ہو تو پھر لا محالہ حدیث کو بھی ماننا پڑے گا۔ اصل میں حدیث کے واسطوں پر ناقابل اعتماد ہونے کا یہ جو فتویٰ یہ لوگ لگاتے ہیں، یہ جہالت اور بے خبری کی انتہا ہے۔ در حقیقت احادیث کی حفاظت کا جو اہتمام اور التزام ہوا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور اس کی تفصیل تدوین حدیث کی تاریخ سے معلوم ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم تدوین حدیث کے مراحل پر بھی گفتگو کریں گے، تاکہ ان کے اس نظریے کی وضاحت اور صراحت کے ساتھ مدلل انداز میں جو ہے وہ کیا ہو جائے، ان کے اس نظریے کی بھی تردید ہو جائے۔ اگرچہ ان کے اس نظریے کی تردید کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ جن واسطوں سے قرآن پہنچا ہے انہی واسطوں سے حدیث بھی پہنچی ہے، تو لہٰذا اگر قرآن کو مانتے ہو تو پھر حدیث کو بھی ماننا پڑے گا، اگر حدیث کو نہیں مانتے ہو تو قرآن کا بھی انکار لازم آئے گا۔ تو تم نے دونوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے، یا تو ہمارے ساتھ مل کر قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی مانو، اگر حدیث کو نہیں مانتے ہو تو پھر قرآن کا بھی انکار کرو، قرآن کو بھی نہ مانو۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث جن ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے ان ذرائع کے اوپر بے اعتماد ہونے کا فتویٰ لگانا یہ اصل میں تدوین حدیث کی تاریخ سے جہالت اور واقفیت کی بنا پر ہے، اور اس لیے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے تدوین حدیث کی ہم بحث کریں گے، جو کہ حجیت حدیث میں ہمارے پاس چوتھی بحث ہے۔ تو جو چوتھی بحث میں انشاءاللہ ہم تدوین حدیث کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ تدوین احادیث کا کیا طریقہ رہا ہے اور یہ کن ادوار پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ تدوین حدیث کی تاریخ کو اگر آپ سمجھ جائیں گے اور اس کی تفصیل کو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ساری تفصیل موجود ہوگی تو پھر یہ جو منکرین حدیث کا جو تیسرا نظریہ اور سب سے مضبوط نظریہ ہے تو انشاءاللہ اس کی تردید دلائل کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اگلی ہماری جو بحث ہوگی، اگلا جو ہمارا درس ہوگا وہ انشاءاللہ تدوین حدیث اور تدوین حدیث کے مراحل کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔